میرے نزدیک موت کسے کہتے ہیں؟ جب شنید علی دید علی میں بدل جائے اسے موت کہتے ہیں۔ آیا جسے ساری زندگی سنتے ہو اسے دیکھنا شروع کرو، اسے موت کہتے ہیں۔ اتنا بہتر موت کا منظر پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ سرکار آپ جی کے زندہ ہو سلام یا بسم اللہ سرکار اتنا بہترین موت کا تصور پڑھا جائے گا کہ آپ کو موت سے محبت ہوگی، مسکرا کے آپ موت سنیں گے، آج کے بعد ڈھونڈیں گے اب موت کو۔ موت بہت طاقتور ہے، لیکن جتنی بھی طاقتور ہے شخص مارتی ہے، شخصیت نہیں مارتی۔ بہت طاقتور ہے سرکار موت، لیکن موت شخص مار دیتی ہے، شخصیت کو تو نہیں مارتی۔ بہت سی ایسی ہستیاں ہیں جو آج ہم میں نہیں، شخصیتیں آج بھی زندہ ہیں، مثالیں آج بھی انہی کی دی جاتی ہیں۔ جہاں محفل میں تذکرہ ہو شخصیت زندہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب موت شخص لے گئی، شخصیت نہ لے کے جا سکی۔ موت انسان کو آتی ہے، انسانیت کو نہیں آتی۔ علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو موت عالم کو آتی ہے، علم کو تو آتی نہیں ہے۔ کتابیں لکھنے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن علم کتابوں کی صورت میں زندہ رہتا ہے۔ اب ملتان کی دھرتی میں پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں، اس کا مطلب موت شخص مارتی ہے، شخصیت کو نہیں مارتی۔ موت انسان مارتی ہے، انسانیت کو نہیں مارتی۔ موت عالم کو آتی ہے، اس کے علم کو نہیں آتی۔ مولوی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا علی عالم کا نام ہے یا علم کا نام ہے؟ علی عالم کو کہتے ہیں یا علم کو کہتے ہیں؟ اگر علی علم کا نام ہے اس کا مطلب ہے علی ولی اللہ کل بھی زندہ تھا، علی ولی اللہ آج بھی بسم اللہ سے بسم اللہ سے یا موت علم کے لیے نہیں، تو جب علم نہیں مرتا تو پھر وار سے علم، مال کے علم بھی قائم۔ موت ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے۔ ہمیں موت سے نہ ڈرایا کرو، ہم نہیں گھبراتے موت سے۔ ہم تو شمار کرتے ہیں، دن پورے کرتے ہیں۔ ہم زندہ ہیں تو ہماری وجہ ہے، ہمارے بس میں ہو تو ہم آج مر جائیں۔ مولا کی قسم جو عقیدہ سننے والے بندے بیٹھو میرے بس میں ہونا کہ قبر میں علی آتے ہیں، میں اب بھی اپنی سانسیں ختم کروں کہ سفر تو پورا ہو، جلدی جلدی منزل تک تو پہنچوں۔ سانسیں ہیں تو صرف اس لیے ہیں کہ زندہ ہیں، کوئی آ رہا ہے۔ بس بیٹھے ہوئے ہیں سامان اٹھا کے اسی کے انتظار میں۔ موت ہمارے نزدیک خوبصورت ہے۔ سرکار صادق بادشاہ کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارگاہ میں مولا کا ایک لائق ترین شاگرد بیٹھا ہے۔ اس نے کہا مولا میں پوچھنے آیا ہوں کہ زندگی کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا تیرے ذہن میں زندگی کا تصور کیا ہے؟ اس نے کہا مولا سانس لینا زندگی ہے، رک جانا موت ہے۔ امام نے فرمایا یہ بالکل غلط تصور ہے، سانس زندگی نہیں، سانس ضرورت زندگی ہے۔ سانس زندگی نہیں، حرکت زندگی نہیں، جمود موت نہیں۔ اس کا مولا پھر زندگی کسے کہتے ہیں؟ امام کے چہرے پہ تبسم آیا، امام مسکرائے۔ اس کا اگر ہم تمہیں بتائیں زندگی کسے کہتے ہیں تو مانو گے؟ اس کا کیوں نہیں مانیں گے؟ مالک موت و حیات کہے تو ہم نہ مانیں؟ آپ بتائیں زندگی کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا سن، جسے تو موت کہتا ہے اسے ہم زندگی کہتے ہیں، جسے تو زندگی کہتا ہے اسے ہم موت کہتے ہیں۔ امام جملہ کہنے کے بعد خاموش ہوئے اور سائل دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا مولا آپ نے کہہ دیا، میں نے تسلیم کر لیا، مولا آگے یہ پیغام پہنچاؤں گا، دلیل تو دیجئے۔ زندگی موت، موت زندگی، بالکل ہی آپ نے تو متضاد پلٹا دیا۔ امام نے فرمایا ابھی تمہیں دلیل دیے دیتے، تو بتا جب تو دنیا میں آیا تو کیا کر رہا تھا؟
اس کا مالک صرف میں ہی نہیں، جو بھی آتا ہے وہ روتا ہے۔ امام نے کہا رونے کی وجہ بتا، کیوں رو رہا تھا؟ اس کا شعور کی آنکھ تو کھلی نہیں تھی، مجھے کیا پتا میں کیوں رو رہا تھا؟ امام نے فرمایا ہم تمہیں بتائیں کہ تم کیوں رو رہے تھے؟ یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جو بھیجتا ہے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں تم کیوں رو رہے تھے، ہم تمہیں بتاتے ہیں تم کیوں۔ جی مالک کیوں رو رہا تھا؟ امام فرماتے تو رہتا تھا شکم مادر میں، تو سمجھتا تھا کل کائنات یہی ہے۔ جب تو شکم مادر سے اس دنیا میں آیا، تو نے گھبرا کے رونا شروع کیا، تو نے سمجھا کہ تو مر رہا ہے۔ تیری کائنات ہی شکم مادر، تو گھبرا گیا، تو مر رہا ہے۔ گھر والے خوش ہو رہے تھے، تو پیدا ہو رہا ہے۔ امام فرماتے جب یہاں سے تو اس عالم کی طرف منتقل ہوگا، جیسے اس دنیا کے سامنے شکم مادر ہے، ویسے ہی اس کائنات کے سامنے یہ دنیا ہے۔ جب تو یہاں سے ادھر منتقل ہوگا، تیرے گھر والے رو رہے ہوں گے تو مر رہا ہے، ہم خوش ہو رہے ہوں گے اب زندہ ہو رہا ہے۔ اصل تصور زندگی یہاں نہیں، اصل تو وہاں ہے۔ یہ تو گزرگاہ ہے، یہاں سے تو گزرنا ہے۔ کوئی تیزی سے گزر رہا ہے، کوئی آرام سے گزر رہا ہے۔ ہم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، کسی کی ٹرین آ چکی ہے، کسی کی ابھی آنی ہے۔ اب یہاں معصوم نے پھر اگلا جملہ تھوڑا سا یہ اس فیز سے آپ گزریں گے تاکہ اگلا آپ کو نتیجہ بڑا آسان لگے۔ معصوم سے پوچھا تھا ایک شخص نے، اسے کہا مولا موت انسان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا سخت ترین مرحلہ۔ مولا کتنا سخت؟ فرمایا خاردار سے ایک باریک کپڑے کو کھینچا جائے، جو حالت اس کپڑے کی ہے وہی بدن کی ہے۔ وہ خاموش ہوا۔ امام نے کہا کیوں خاموش ہوا؟ اسے کہا مولا ڈر گیا، اتنا کٹھن مرحلہ۔ فرمایا تو نے انسان کا پوچھا ہے، مومن کا نہیں پوچھا۔ مالک مجھے میرا بتائیں، میرے لیے موت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ہمارے جد سے اجازت لیتا ہے۔ موت امر ہے، علی اولی الامر ہے۔ اجازت طلب کی جاتی ہے امیر المومنین سے۔ جب اجازت مانگی جاتی ہے تو امیر المومنین کو بتایا جاتا ہے کہ مالک آج آپ کے شیعہ کی روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اب اگلی سطر سنیں گے، آپ کے سینوں میں ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ امام فرماتے میرے جد کہتے اچھا تو آج تو میرے دوست کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، آج تو میرے شیعہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ حکم امیر ہوتا ہے اپنی شکل کو تبدیل کر، خوبصورت وجہی ترین شکل میں آ، جنت سے خلت فاخرہ پہن، ایسے جا جیسے کوئی بڑا بڑے سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ اب موت سنانے لگا ہوں کہ موت کیا ہے، جس سے لوگ گھبراتے ہیں، جس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وہ خلت فاخرہ پہنتا ہے، جنت کی خوشبو لگاتا ہے، بہترین شکل کو تبدیل کرتا ہے، اس مرد مومن کے قدموں کی طرف آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مرد مومن کے قدموں کی طرف آ کے وہ اپنے پروں کو مرد مومن کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ مس کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں مرد مومن اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے، جو ہی قدموں کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت اپنے پروں کو جوڑ کے آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آسمان کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے یا وہ مرد مومن قدموں کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف لے کے جاتا ہے، جو ہی اس کی آنکھ کی پتلیاں آسمان کی طرف جاتی ہے تو ہم 12 حجابات ہٹا کے اسے اپنے چہرے دکھاتے ہیں۔ جب ہم اپنے چہرے دکھاتے ہیں اس کے چہرے پہ ایک بھینی سی مسکراہٹ آتی ہے، وہ دوبارہ ملک الموت کا چہرہ دیکھتا ہے۔ ملک الموت اس کے قدموں میں پر رکھ، اگر تو چاہے تجھے تیرے مالکوں تک چھوڑاؤں۔ اب اگر تو چاہے، اب تیرا ارادہ کیا ہے، اب تیری خواہش کیا ہے؟ جینا چاہتا ہے؟ اور جب وہ انہیں دیکھ لیتا ہے پھر دنیا اندھیری، چہرے پہ وہی مسکراہٹ،
امیر فرماتے ہیں کہ پھر گلستان سیدہ سے ایک پھول اس کے قریب کیا جاتا ہے، اس کے بدن سے روح نکل کے اس پھول کی آغوش میں آتی. یہ ہے مومن کا سفر، یہ ہے علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ. جہاد ہے اس بندے کا اس دور میں جو اس 2019 میں علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے. بسم اللہ. چاروں طرف سے خطرات، دشمن پھر دشمن. نہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں کہا اپنے تھے ہی نہیں. یہ تو شکر ہے کہ ہم ظہور کے قریب ہو رہے ہیں. جیسے جیسے ظہور کے قریب ہو رہے ہیں چھان باریک ہوتا جا رہا ہے. تمہارے امتحان کا نام ہے ولایت علی. الٹی گنگا بہائی مولوی نے الزام ہم پہ دے دیا، ممبر سے تبلیغ نہیں کی گئی. ہم اعمال پڑھتے ہیں لیکن عقیدے کے بعد عمل قبول ہوگا اگر عقیدہ بہتر ہوگا. اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تو پھر عمل کا کیا فائدہ. پہلے عقائد بہتر کرو، پہلے عقیدے ٹھیک کرو. اعمال خوبصورت ہوں گے عقیدے کی وجہ سے. انسان کے مرنے کے بعد پہلی منزل قبر آتی ہے. کوئی مولوی مجھے اپنا بیگانہ یہاں سے لے کے حوضہ علمیہ تک سر پہ قرآن رکھ کے بتائے کہ قبر میں اعمال کا حساب ہوگا. قبر میں نمازیں دیکھی نہیں جائیں گی، روزے پوچھے نہیں جائیں گے، زکوٰۃ گنی نہیں جائے گی، حج کا حساب ہی نہیں ہوگا. قبر میں پوچھا جائے گا صرف عقیدہ. قبر میں پوچھا جائے گا بتا رب کون ہے، نبی کون ہے، کتاب کیا ہے، قبلہ کیا ہے، بتا امام کون ہے، بتا امام کون ہے، بتا امام کون ہے. اور مجھے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ ساری زندگی جا کے مولوی سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں علی کہاں پڑھنا ہے اور کہاں نہیں پڑھنا، کہاں گواہی دینی ہے کہاں نہیں دینی. مولوی چند کتابیں پھٹی پرانی اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے اس میں بھی علی نہیں لکھا، اس میں بھی علی نہیں لکھا، اس میں بھی علی نہیں لکھا. وہ بندہ ساری زندگی مولوی کے پیچھے اپنی قبر کو جہنم کا ایندھن بنا لیتا ہے. اور جب وہی بندہ مر جاتا ہے وہی مولوی قبر کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ایک رشتہ دار کو اس کی لحد میں اتارو، اس کے کاندھے پکڑے. وہ شانے پکڑوا کے خود قبر کے کرہانے بیٹھ کے کہتا ہے کہ تو ہم سے اس عقیدے پہ جدا ہو رہا ہے. تو اللہ کو اپنا رب کہتا تھا، محمد کو نبی کہتا تھا، قرآن کو کتاب کہتا تھا، کعبے کو قبلہ کہتا تھا. اور اے فلاں ابن فلاں یاد رکھنا تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں امیر المومنین آنے والے ہیں. تو نے بول کے گواہی دینی ہے تو بھی میرا ولی ہے، تیرا بیٹا بھی میرا ولی ہے، تیرا بیٹا حسین بھی میرا ولی ہے، تیرا بیٹا سجاد بھی میرا ولی ہے. اس وقت مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا زندگی میں ایک کی گواہی نہیں دینے دیتا تھا، قبر میں 12 کی کیوں دلوارا. بتانا پھر قبر میں، جواب دینا پھر قبر میں. پھر حق یہ بنتا نا قبر کے سرہانے تلقین میت پڑھتے ہوئے کہو تیری مرضی ہے گواہی دینا یا نہ دینا. وہاں کہتے یہ دینی پڑے گی. قبر میں پوچھا گیا ہے عقیدہ. قیامت والے دن پوچھے جائیں گے اعمال. قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. لیکن بروز قیامت اس سے پہلے کمرہ امتحان ہے جسے قبر کہتے ہیں. قبر میں اعمال نہیں پوچھے گئے، قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا. اس میں بحث کرنا چاہو مباحثے کے لیے تیار ہوں، مناظرہ کرنا چاہو مناظرے کے لیے تیار ہوں، مباحلہ کرنا چاہو تو مباحلے کے لیے تیار ہو. مجھے آل محمد کی عزت کی قسم ہے قیامت کو نماز اسی کی دیکھی جانی ہے جس کا قبر میں عقیدے والا جواب ٹھیک ہو.